بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ دنیا کے اندر مختلف مذاہب میں رب العالمین کی ذات کے متعلق مختلف قسم کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ پہلے ہم مذاہب کی بات کر لیتے ہیں، پھر ہم رب العالمین کی ذات کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ دنیا کے مذاہب کو دو بڑی ٹائپ کے اندر یا دو بڑی اقسام کے اندر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک سامی مذاہب ہیں جن کو سیمیٹک ریلیجنز کہتے ہیں، اور دوسرا غیر سامی مذاہب ہیں جن کو نان سیمیٹک ریلیجنز کہا جاتا ہے۔ بائبل کے مطابق بک آف جینیسس اس کا چیپٹر نمبر 6 ہے، اس کے مطابق نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا سیم تھا جس کی جو اولاد ہے وہ سامی کہلاتی ہے۔ تو سامی مذاہب جو ہیں وہ نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کی جو نسل ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان سامی مذاہب کے اندر 3 بڑے مذہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام ہیں۔ یہ سامی مذاہب ہیں اور یہ الہامی مذہب ہیں، کیونکہ ان کی بنیاد ایک کتاب ہے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ منزل من اللہ ہے، اور ہماری ایک کوئی کتاب ہے، رسول اور کتاب ان لوگوں کی طرف بھیجی گئی، اس لیے ان کو الہامی مذاہب کہا جاتا ہے۔ دوسرے جو نان سیمیٹک ریلیجن ہیں ان میں بھی پھر 2 قسمیں آگے، غیر سامی مذاہب کی آگے مزید 2 قسمیں ہیں، ایک آریائی ہے اور دوسری غیر آریائی، آرین اور نن آرین ریلیجنز۔ اب آریائی جو مذاہب ہیں وہ آریائی قوم کے اندر پائے جاتے ہیں۔ پھر آگے آریائی مذاہب جو ہیں ان کے پھر مزید 2 قسمیں ہیں، ویدک اور نان ویدک۔ جن لوگوں کے پاس وید ہے اور جن مذاہب کے پاس کوئی بھی وید نہیں ہے۔ تو ویدک مذاہب کے اندر ہندوازم اور برہمنزم ہے، اور نان ویدک جو مذاہب ہیں ان کے اندر سکھ ازم ہے، بدھ ازم ہے اور جینزم ہے۔ یہ غیر الہامی مذاہب ہیں، ان کی جو ہے رب العالمین کی ذات سے الہام کا جو سلسلہ ہے وہ ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ اسی طرح زoroastrianism ایک مذہب ہے جو کہ الہامی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یہ بھی آرین نان ویدک مذہب کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح جو نان آرین مذہب ہیں ان کے اندر ایک کنفیوشنزم ہے، تاؤازم جو چائنا کا مذہب ہے، اور اسی طرح شینٹوازم جو جاپان کا مذہب ہے، یہ نان آرین مذاہب کے اندر آتے ہیں۔ اب جو رب العالمین کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی جو تعریف ہے، وہ دنیا کے اندر اگر کسی مذہب سے ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں تو مذہب کے ماننے والوں سے ہم وہ صحیح تعریف کبھی بھی نہیں نکال سکتے، جب تک کہ ہم کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کی اصل جو کتب ہیں ان کی طرف ہم اگر رجوع نہ کریں تو رب تعالیٰ کی صحیح تعریف جو ہے وہ ہمیں نہیں مل سکتی۔ اس لیے کہ جو مذاہب کے ماننے والے ہیں دنیا کے اندر، جتنے بھی مذاہب ہیں اس کے ماننے والوں کے اپنے اپنے نظریات ہیں۔ کچھ نظریات جو ہے وہ کتابوں سے ملتے ہیں اور کچھ نظریات کتابوں سے نہیں ملتے۔ جو ان کے خود ساختہ نظریات یا عقیدے ہیں وہ جو ہے وہ کسی بھی کتاب کے اندر نہیں پائے جاتے۔ تو اس لیے رب العالمین کی ذات کے متعلق صحیح عقیدہ یا رب العالمین کی ذات کی صحیح تعریف اور اس کی صفات کو جاننے کے لیے ہمیں دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان مذاہب کی کتابوں کی طرف دیکھنا پڑے گا کہ وہ رب تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کیا نظریہ اور کیا عقیدہ رکھتے ہیں، اور رب العالمین کی ذات کے لیے کیا کیا صفات جو ہے اس کے لیے ثابت کرتے ہیں، یا کیا کیا جو ایسے نظریات ہیں جو رب العالمین کی ذات کے متعلق وہ لوگ رکھتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے ہندوازم کی بات کریں گے۔ یہ پہلی ویڈیو میں ہم اس کو مختلف پارٹس کے اندر ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو پہلی جو ویڈیو ہے اس میں ہم ہندوازم کی بات کریں گے کہ ہندوازم کا رب العالمین کی ذات کے متعلق کیا عقیدہ ہے۔ اب جو عام ہندو ہیں ان کا جو نظریہ ہے
اور جو ان کی کتابیں ہیں، مقدس کتابیں، ان کے اندر جو نظریہ پایا جاتا ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ عام ہندو جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ دنیا کے اندر جو بھی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے، چاہے وہ زندہ ہے یا مردہ ہے، وہ خدا تعالیٰ کا مظہر ہے۔ وہ اسی لیے درخت کو بھگوان مان لیتے ہیں، شام کی عبادت کر لیتے ہیں، سورج، چاند، ستارے، کئی ملین خداؤں کے اوپر وہ جو ہے ان کا ایمان ہے، اور وہ کسی بھی چیز کو اپنا خدا مان لیتے ہیں۔ لیکن جو ان کی کتابیں ہیں، جو لوگ ہندو مذہب کی کتابیں پڑھتے ہیں یا جن کے پاس ہندو مذاہب کی کتابوں کا علم ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہندو ہے اس کو صرف ایک ہی خدا کے اندر ایمان لانا چاہیے، صرف ایک خدا کی عبادت کرنی چاہیے۔ جو پیور ویدنٹس جنہیں کہتے ہیں، جو ویداس کا یا دوسری جو ہندوؤں کی کتابیں ہیں ان کا علم رکھتے ہیں، وہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ایک ہے، اور اسی صرف ہر ایک ہندو کو صرف ایک ہی خدا کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے۔ اب ہندو مذاہب کی کتابوں کے اندر ایک بھگوت گیتا بڑی مقدس کتاب ہے، اور ان کے نزدیک اس کا ایک مقام بھی ہے۔ اس بھگوت گیتا کا چیپٹر نمبر 7 ہے اور ورس نمبر اس کی 20 ہے۔ اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو لوگ ایک خدا کو چھوڑ کر اوروں کی طرف جاتے ہیں وہ عقل مند نہیں ہیں، ان کے پاس عقل مندی اور دانش مندی نہیں ہے۔ جو ایک خدا کو چھوڑ کر دوسرے الہوں کی طرف یا دوسرے خداؤں کی طرف پلٹتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر اپنیشدس کی بات کریں تو جو چھندوگیا اپنیشد ہے اس کا پارٹ نمبر 6 ہے، چیپٹر نمبر 2 ہے اور اس کی آیت نمبر 1 ہے۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے ایکم ایودیتیم، کہ وہ جو اللہ ہے وہ صرف ایک ہی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ وہ اللہ صرف ایک ہی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اسی طرح جو سویتا سوتار اپنیشد ہے اس کا چیپٹر نمبر 6 ہے اور ورس نمبر اس کی 9 ہے۔ اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے نہ کسیا کسو جنیتا نہ چدیپا، کہ وہ جو اللہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور نہ ہی اس سے کوئی زبردست ہے۔ اسی طرح سویتا سوتار اپنیشد ہے، چیپٹر نمبر اس کا 4 ہے اور ورس نمبر اس کی 19 ہے۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے نتسیا پرتیما استی، کہ وہ اللہ جو ہے اس کی کوئی بھی مثال نہیں ہے، اس جیسا کوئی بھی اس کائنات کے اندر نہیں ہے۔ اور یہی پیغام رب العالمین کے قرآن کے اندر بھی ہمیں ملتا ہے۔ سورۃ الشورى سورہ نمبر 42 ہے اور اس کی آیت نمبر 11 ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ وہ رب جو ہے اس کی کوئی بھی مثل نہیں ہے، وہ بے مثال ہے، وہ اپنی مثال خود ہے، بس اس جیسا اس کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ السمیع البصیر، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، ہر ایک آہٹ کو بھی سنتا ہے اور دنیا کی ہر ایک چیز کو بھی وہ دیکھ رہا ہے اور دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح رب العالمین نے سورۃ الاخلاص سورہ نمبر 112 اس کی آیت نمبر 4 کے اندر فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اس رب العالمین کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ جیسے وہ کر سکتا ہے اس طرح کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں کر سکتا، جیسی اس کی صفات ہے اس طرح کی صفات کائنات کے اندر کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سویتا سوتار اپنیشد ہے، چیپٹر نمبر 4 اور اس کی ورس نمبر 20 ہے۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے رب العالمین کی ذات کے بارے میں کہ وہ دیکھا نہیں جا سکتا، کوئی بھی اسے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، بلکہ جو لوگ اس کو دل اور دماغ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں وہ لوگ ہی زندہ اور جاوید رہتے ہیں۔ اور یہی وہ پیغام ہے جو رب العالمین کے قرآن نے ہمیں بتلایا ہے۔ سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور آیت نمبر اس کی 103 ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ دنیا کی جو آنکھیں ہیں وہ اس رب العالمین کی ذات کو نہیں پا سکتی، نہیں دیکھ سکتی، لیکن وہ دنیا کی ہر آنکھ کو دیکھ رہا ہے، ہر حرکت کو نوٹ کر رہا ہے، ہر ایک چیز کو دیکھ رہا ہے، لیکن اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ باریک بین بھی ہے اور خبر بھی رکھتا ہے۔ اتنا باخبر ہے کہ جو انسان کے دل کے اندر خیالات بھی پیدا ہوتے ہیں، انسان صرف سوچتا ہے، ابھی اس نے بولے نہیں یا وہ کام اس نے کیا نہیں، لیکن جب وہ سوچتا ہے تو اس کی سوچ سے پہلے بھی
رب العالمین اس کی وہ سوچ جانتے ہیں، اتنا باریک بین ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات۔ اسی طرح جو ویداس ہیں، ویدا جو ہے یہ ہندو مذہب کے اندر بہت زیادہ اس کا درجہ ہے، آپ یہ سمجھیں کہ وہ پہلے درجے کی کتاب ہے۔ ویداس جو 4 قسم کی ویدیں ہیں، یجر وید ہے، سام وید، اتھر وید اور سام وید۔ تو اس کے اندر جو یجر وید ہے اس کا چیپٹر نمبر 32 ہے اور ورس نمبر 3 ہے، جس کے اندر لکھا ہوا ہے نتسیہ پرتیماستی، کہ اس کی کوئی بھی مورتی نہیں ہے، کوئی بھی اس کی مثال نہیں، کوئی اس کی امیج نہیں، یا اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اور اس کی تعریف بلند تعریف ہے۔ اسی طرح یجر وید چیپٹر نمبر 40 ہے اور اس کی ورس نمبر 8 ہے، اس کے اندر رب تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو لکھا ہوا ہے کہ وہ روشن ہے، جسمانی اور زخموں سے وہ پاک ہے، اس کی مطلب کوئی جسم کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اور وہ ہر قسم کی جو تکلیفوں سے وہ پاک ہے، دور اندیش ہے، عقل مند ہے، محصور ہے، سیلف ایگزسٹنس ہے، خود سے ہے، اس کو کسی نے بنایا نہیں، اس کا کوئی مائی باپ نہیں، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ خود سے ہے، ہمیشہ کے لیے اور مستقل تقاضوں کے مطابق وہ مقاصد کو طے کرتا ہے۔ اسی طرح یجر وید ہے چیپٹر نمبر 10 ہے اور اس کی ورس نمبر 9 ہے، ادتاما پراویشنتی یا اسمبوتی مپاستے، کہ وہ لوگ جو نیچرل چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، جیسے آگ ہے، لکڑی ہے، درخت ہے، سانپ ہے، جتنی بھی اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سے جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ یجر وید چیپٹر نمبر 40 اور ورس نمبر 9 یہ کہتی ہے کہ جو لوگ قدرتی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، وہ لوگ اندھیروں کے اندر جی رہے ہیں، حقیقی روشنی جو ہے اس سے وہ محروم ہے، کہ ایک رب تعالیٰ کی عبادت ہونی چاہیے، وہ اس روشنی سے محروم ہے اور اندھیروں کے اندر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، کہ رب تعالیٰ کی ذات کے مقابلے میں اور چیزوں کی وہ پرستش کر رہے ہیں۔ اسی طرح یجر وید ہے چیپٹر نمبر 40 ہے اور ورس نمبر 16 ہے، اس کے اندر ایک دعا ہے، جو دعا رب تعالیٰ سے کی جا رہی ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، وہ گناہ جو ہمیں صحیح راستے سے بھٹکاتے ہیں۔ اسی طرح اتھروا وید ہے چیپٹر نمبر اس کا 20 ہے، ہم نمبر 58 اور ورس نمبر 3 ہے، اس کے اندر رب تعالیٰ کی ذات کی تعریف اس طرح کی گئی ہے، دیو مہاوسی، کہ خدا بہت اعلیٰ ہے، بڑا ہے، یہ سب سے بڑا اور سب سے اعلیٰ وہی خدا ہے۔ اسی طرح رگ وید کا جو فرسٹ منڈل ہے، ہم نمبر 164 ہے اور ورس نمبر 46 ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو سیکھز ہیں، جو ہندوؤں کے پڑھے لکھے پریسٹ ہیں، وہ اس رب کو مختلف ناموں کے ساتھ پکارتے ہیں، جس کے اندر اگنی ہے، یاما ہے، مدارسوان ہے، تو یہ مختلف رب العالمین کے مختلف نام ہیں، جن ناموں سے وہ پریسٹ جو ہے وہ اس رب تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ اسی طرح رگ وید کا فرسٹ منڈل ہے اور ہم نمبر 1 ہے، ورس نمبر بھی 1 ہے، اس کے اندر رب تعالیٰ کی ذات کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اے دوست۔ اس طرح جب تم اس صرف ایک اکیلے کی عبادت کرو گے نا اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، تو اس طرح تمہیں کوئی بھی غم نہیں ملے گا، تمہارے سارے غم پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور تعریف صرف اسی ایک خدا کی کرو۔ یہ وہ ہندو مذاہب کے اندر وہ ریفرنسز تھے جو ہندوؤں کی کتابوں کے اندر رب تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو نظریہ پایا جاتا ہے۔ اب جو ہندوؤں کا جو رویہ ہے وہ اس کے بالکل برخلاف ہے، صرف وہی لوگ جو کتابوں کا علم رکھتے ہیں، صرف وہی یہ جانتے ہیں کہ رب العالمین کی ذات ایک ہی ہے، اس رب العالمین کا کوئی ہمسر، کوئی شریک، یا اس کے جو بھی اس کائنات کے اندر جو رب العالمین کرتا ہے اس رب العالمین کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ یہ وہی نظریہ ہے جو بیسک نظریہ رب العالمین کے کلام نے پیش کیا ہے، اسی لیے رب العالمین نے کائنات کے سارے انسانوں کو یہ دعوت دی ہے کہ جو اپنے مذہب کو منزل من اللہ سمجھتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مذہب الہامی ہے، ان کے پاس کوئی کتاب ہے، وہ کسی رسول کے ماننے والے ہیں،
تو وہ اسلام کے اس بنیادی پیغام کی طرف آ جائیں جو اسلام کے درمیان اور ان کے مذہب کے درمیان بالکل ایک جیسا ہے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے میرے محبوب پیغمبر ان لوگوں کو بتلا دیجئے، کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب آؤ ہم اس بنیادی جو ہماری بنیاد ہے اس کی طرف آ جاؤ، جو بنیاد جو ہے ہمارے اور تمہارے درمیان ایک جیسی ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ ہم کسی اور کو ہم اس کی عبادت کے اندر شریک نہ کریں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم جو ہے اللہ کو چھوڑ کر اس اللہ کے علاوہ اس کی مخلوقات میں سے کسی اور کو اپنا رب، داتا، مشکل کشا نہ مانیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، آپ کا کام ہے دعوت حق ان تک پہنچانا اور ان جو اسلام کا نظریہ ہے ان کو بتانا۔ اگر وہ اس بات سے پھر جاتے ہیں تو پھر ان کو بتائیے کہ ہم جو ہے وہ مسلمان ہیں۔ تو یہ وہ نظریہ تھا جو مذاہب پھر جو باقی ماندہ مذاہب ہیں ہم ان کا انشاءاللہ پھر دوبارہ ذکر کریں گے ایک ویڈیو کے اندر۔ تو یہ فرسٹ پارٹ کے اندر ہم نے پہلے ہندوازم کے بارے میں بات کی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو اپنی ذات کی صحیح معنوں کے اندر پہچان عطا فرمائے، اور رب العالمین نے جو ہمارے اوپر ذمہ داری لگائی ہے دعوت کی، اسلامی دعوت کی، تو ہم اس کو بھی آگے دنیا تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔